رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ان الذین بے شک وہ لوگ یلحدون فی آیاتنا جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں لا یخفون علینا وہ ہم پر پوشیدہ نہیں افمن یلقی فی النار خیر بھلا وہ شخص جو ڈالا جائے گا دوزخ کی آگ میں بہتر ہے ام من یأتی آمنا یوم القیامہ یا وہ شخص جو آئے گا امن کے ساتھ قیامت والے دن اعملوا ما شئتم عمل کرو تم جو چاہو انہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے ان الذین کفروا بالذکر بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نصیحت کا لما جاءہم جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اور بے شک وہ نصیحت کتاب ہے محفوظ لا یأتیہ الباطل نہیں آ سکتا باطل اس کے پاس من بین یدیہ اس کے سامنے سے بھی ولا من خلفہ اور اس کے پیچھے سے بھی تنزیل من حکیم حمید وہ کتاب نازل کی گئی ہے تعریفوں والے حکمت والے رب کی طرف سے ما یقال لک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا آپ سے الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر جو کچھ کہا گیا پیغمبروں سے آپ سے پہلے ان ربک بے شک تیرا پروردگار لذو مغفرت البتہ بخشنے والا ہے وذو عقاب علیم اور سخت سزا دینے والا ہے ماقبل کی آیات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی جس میں رات دن سورج چاند کا ذکر اور اسی طرح زمین کی اللہ پاک نے بارش اترنے سے پہلے کی کیفیت اور بارش اترنے کے بعد کی کیفیت کو بھی اپنی قدرت کی نشانیوں میں شامل شمار فرمایا اور ساتھ ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکرین اور ان کے سوال کے ایسا مٹنے کے بعد مٹی میں مل جانے کے بعد کون کرے گا اللہ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ جو ذات بنجر اور مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتی ہے وہی مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے والی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب آج کی آیات میں اللہ پاک نے کفار کی مذمت بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے انکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء کی بنیاد پر تو ارشاد فرمائے ان الذین یلحدون فی آیاتنا بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں الحاد کرتے ہیں یعنی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں ہماری آیات میں الحاد یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے جیسے کفر شرک نفاق ارتداد مرتد ہونا
یہ اصطلاحیں ہیں، کافر بھی دائرہ اسلام سے خارج، جہنم اس کا ٹھکانہ، مشرک بھی دائرہ اسلام سے خارج، جہنم اس کا ٹھکانہ، منافق بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ہی ملحد بھی، جو الحاد کرنے والا ہے، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب فرق ان میں کیا ہے؟ ساری چیزیں کفر ہی کے زمرے میں آتی ہیں، تو تھوڑا سا معنی کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ کفر نام ہے انکار کا، اللہ کی ذات، ایمانیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت، قرآن مجید، جتنی بھی ایمانیات میں چیزیں جو ہم ایمان مجمل اور مفصل میں پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور ظاہر بات ہے کوئی ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ نفاق کہتے ہیں ظاہر میں اپنے کچھ اور رکھنا اور باطن میں اپنے کچھ اور رکھنا۔ ظاہر میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لیکن اندر سے ایمان نہیں لایا۔ جیسے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی باقاعدہ ایک جماعت تھی، عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں ایک پوری جماعت تھی جو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز تک پڑھ رہے ہیں، جہاد میں بھی ساتھ جانے کا اعلان کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ساتھ نہیں، اور اندر کے حال کو جاننے والا صرف کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حضور کو نہیں پتہ چل رہا، اللہ کے محبوب کے ساتھ کہتے ہیں آقا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضور تو انہیں بھی، عبداللہ ابن ابی کو بھی جو ہے حضرت ابو بکر جیسا حضور مخلص سمجھ کر ساتھ شامل فرما رہے ہیں، اس لیے کہ حضور کو پتہ ہوتا یہ بدبخت منافق ہے تو حضور شامل فرماتے، دھوکہ باز کو کبھی نہیں۔ تو اندر کا حال تو رب جانتا ہے۔ پھر میرے رب نے وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو آگاہ فرمایا، اے میرے محبوب یہ فلاں فلاں جو بڑے دعوے دار ہیں نا آپ کے محب ہونے کے، یہ آپ کے عاشق محب نہیں ہیں، یہ خبیث منافق ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال نفاق نام ہے کس چیز کا جی؟ ظاہر میں زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں یہ منافق ہے، اور منافق کا ٹھکانہ بھی کیا ہے جی؟ جہنم۔ تیسرے نمبر پر مرتد، یہ بھی کفر ہے، لیکن اس کی شکل یہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھا صدق دل کے ساتھ، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر معاذ اللہ کسی بھی طریقے سے لالچ میں آ کر یا کفر سے متاثر ہو کر مرعوب ہو کر جو ہے وہ اسلام چھوڑ دیا اور دائرہ کفر کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ شخص شریعت کے اصطلاح میں مرتد کہلاتا ہے، لوٹ کر کفر کی طرف جانے والا، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہاں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے الحاد کی، اور الحاد کرنے والے شخص کو ملحد کہتے ہیں۔ اب ملحد بھی کافر، لیکن اس کی تعریف کیا ہے؟ ملحد اس شخص، الحاد کا لغوی معنی ہے ٹیڑھا پن، اور اصطلاح شریعت میں ملحد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ کو تو مانتا ہو، جو قرآن میں ہے اسے ظاہری لفظ اس کے مانتا ہے، لیکن معنی اور مفہوم وہ نہیں مانتا جس معنی میں میرے رب نے قرآن کی آیت اتاری، یا جس مفہوم کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ارشاد مبارک فرمایا، وہ نہیں مانتا، معنی اور مفہوم اپنا نکال لیتا ہے، ٹیڑھا پن تلاش کرتا ہوں اس میں۔ اس کی 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ پہلی مثال، آپ میں سے ہر ایک ماشاءاللہ یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی نام میرے رب کے کیا ہیں جی؟ صفاتی ہیں، اور وہ ذاتی نام کیا ہے جی؟ اللہ۔ یہ اللہ کا کیا ہے جی؟ بچہ بھی جانتا ہے، بڑے بھی جانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک فتنہ گزرا ہے پرویزی، پرویز نام سے، جو حضرات صاحب مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ منکر قرآن تھا بدبخت، انکار قرآن کا یہ فتنہ، یہ پرویز سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اس شخص کا نظریہ یہ ہے معاذ اللہ، اللہ کسی ذات کا نام نہیں ہے، اللہ قانون کا نام ہے، ایک قانون، ایک دستور، وہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی لفظ اللہ کو مانتا ہے، اللہ نام ہے، لفظ کو نہیں انکار کرتا اس کا، لیکن اس کا مفہوم ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا میرے رب کے 100 نام ہیں، 99، اور ان میں سے اللہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔
لیکن وہ بدبخت اس حدیث کو تسلیم کرنے کو تیار، لفظ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے یہ قانون کا نام ہے، قانون اور دستور۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ہمارے ہاں گزرا قادیانیت کا۔ اللہ تمام فتن سے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اب قادیانی بدبخت نے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے پارہ نمبر 26 میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، یہ اس کا معنی ہے، معنی وہ بھی یہی مانتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ معنی کس انداز میں مانتا ہے؟ اس نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں پارہ نمبر 26 میں اللہ پاک نے میرا نام محمد رکھ کر میری رسالت کا اعلان کیا ہے کہ محمد معاذ اللہ مرزا قادیانی اللہ کا رسول ہے، یعنی محمد سے مراد کس کو لے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا جی، یہودی نصرانی دنیا کا ہر کافر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا جی؟ مسلمان ہو جائے گا، 100 سال کا کفر ختم، دائرہ اسلام میں تھا۔ لیکن قادیانی یہ کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو نہیں لیتا، بلکہ کس کو لیتا ہے؟ مرزا قادیانی کو۔ اور یہ باقاعدہ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ محمد وہ مدینے والی ہستی نہیں ہے، اس محمد سے مراد معاذ اللہ یہ قادیان کا گانا ہے، اللہ نے اس کی رسالت کا اعلان کیا اور اس کو نام بھی محمد دیا ہے۔ اب لفظ وہی قرآن کا مان رہا ہے لیکن مانا اپنا لے لیا، ٹیڑھا پن، الہاد۔ تیسری مثال اس کی، ماشاءاللہ ابھی ہمارے ملک کے اندر یہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی، ماشاءاللہ آئے دن یہاں اسلام کے ایسے ایسے شگوفے کھلتے ہیں، الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں مخلص دین کا درد رکھنے والی قیادت نصیب فرما دے، اللہ ان دھوکے بازوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی ہمارے ہاں ایک نوٹ چھپا ہے ملک کی سالگرہ پر 75 روپے کا، زیارت تو سب نے کی ہے نا جی ماشاءاللہ، اس کے اوپر 4 تصویریں چھپی ہیں۔ اس بحث میں ہم جاتے نہیں، لیکن کم از کم فتنوں سے بچانا اپنی، اور ظاہر بات ہے آپ ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو بچانا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، فتنوں سے آگاہ کرنا۔ اب ان 4 تصویروں میں ایک تصویر معذرت کے ساتھ سر سید احمد خان کی ہے، کبھی اس شخص کو پڑھ لیں، ہمارے الفاظ پہ نہ خود پڑھیں، بہت متاثر ہوں گے آپ۔ میں جانتا ہوں چونکہ عصری تعلیم کے حوالے سے اس کا ایک نام ہے، کردار ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے نظریات کو پڑھیں قرآن و سنت کے حوالے سے کہ وہ شخص کے عقائد کا قائل ہے۔ اس کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے یہ جنت جہنم نام کی کوئی چیز نہیں، اور بہت سارے ہیں، معاذ اللہ فرشتوں کے وجود کا وہ منکر ہے، وہ کہتا ہے کوئی کرامن کاتبین نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جنت جہنم کے وجود کا وہ قائل نہیں، وہ کہتا ہے جنت نام ہے کس کا؟ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی محسوس ہوئی، یار میں نے کیا کیا ہے اچھا کام، یہ ہے جنت، بس مسرت کا نام جنت ہے۔ اور آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی برا کام کر لیا تو اگر تھوڑا سا سلیم الفطرت انسان ہو تو اسے فوراً پشیمانی ہوتی ہے، یار میں نے یہ کام کیوں کیا، جھگڑا ہو گیا آپ سے، لڑنے کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے آپ پریشان ہوتے ہیں، یار میں نے یہ کام کیوں کیا۔ تو یہ جو پشیمانی حسرت ہے یہ جہنم ہے، بس مرنے کے بعد کوئی جنت کوئی جہنم نہیں ہے، بس ادھر یہ ہے جو خوشی مل گئی یہ جنت آپ کو مل گئی، جو پشیمانی مل گئی یہ جہنم آپ کو مل گئی، بس کوئی جنت جہنم کا۔ حالانکہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، آیات آج بھی ہے، افمن یلقی فی النار، کیا جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ بہتر ہیں یا جو امن کے ساتھ آئیں گے قیامت والے دن؟ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات کا وہ شخص اس ایک جملے میں انکار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے باطل نظریات ہیں۔ یہ بہرحال الہاد کی کچھ مثالیں میں نے دیکھی تھی۔ لفظ تو مانتے ہیں قرآن کے، لیکن لفظوں کا مفہوم اپنے مطلب کا نکال لیتے ہیں، وہ نہیں مانتے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ نہیں مانتے جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے جی، فرمائے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، اللہ فرما رہے ہیں دنیا والوں کو دھوکہ دے دیں گے لیکن ہماری آنکھوں سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے دعوت فکر دیتے ہوئے تھوڑا سا تقابل پیش کیا، فرمایا 2 شخص ہیں آپ کے سامنے،
افمن یلقی فی النار، کیا وہ شخص جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا خیر، وہ بہتر ہے، ام من یاتی، یا وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو آئے گا آمنا، امن کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن پل صراط سے بھی گزر جائے گا بجلی کی طرح، اور جو ہے آرام سکون سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ جنت میں آرام سے جانے والا بہتر ہے، یہ جہنم کے گڑھے میں گر جانے والا بہتر ہے؟ تو ظاہر بات ہے کون بہتر ہے جی؟ جو جنت میں آرام سے پہنچ جائے۔ تو فرمایا اب دونوں راستے تمہیں دکھا دیے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی، اعملوا ما شئتم، اب تمہاری مرضی جو چاہو تھا، تم اعمال کرو گے اس کا انجام ہمارے ہاتھ میں، ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ انہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ کی ذات تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والی ہے، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ آگے پھر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کا، یہاں نصیحت سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا، لما جاءہم، جب کہ وہ نصیحت ان کے پاس آ چکی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ نصیحت محفوظ کتاب ہے، عزیز کا معنی زبردست بھی ہے، اور یہاں محفوظ کے معنی میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو بے شک وہ کتاب محفوظ ہے، کتنی محفوظ ہے، لا یاتیہ الباطل، کہ اس کتاب کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا باطل، من بین یدی، سامنے سے بھی، ولا من خلفی، اور پیچھے سے بھی۔ جہت مراد نہیں ہے، یہ بتلانا مقصود ہے محاورتاً کہ اس قرآن مجید کو کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہے، اس میں تغیر و تبدل کرنا بھی چاہے تو رات زبور انجیل کی طرح تو کوئی کر سکتا نہیں، اللہ نے محفوظ فرمائی ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اور فرمایا وہ کتاب نازل کی گئی ہے حکیم اور تعریفوں والی ذات کی جانب سے۔ اگلی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون۔ آپ علیہ السلام کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لوگ مجھے کیا کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ مجنون، دیوانہ، فلاں فلاں، ہر طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے ان سے کتنا بھلا کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہمیشہ، اور یہ جواب میں مجھے یہ کہتے ہیں، تو اللہ فوراً تسلی کے مضمون نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا ما یقال لک، اے میرے محبوب نہیں کہا جاتا آپ سے، الا مگر، ما وہی تمام باتیں، قد قیل للرسل من قبل، جو سابقہ تمام پیغمبروں سے کہی ہے، ہر نبی کو یہ جملے کہے گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ اکیلے نہیں اس میدان میں۔ اور فرمایا کہنے والوں نے کہہ تو دیے، لیکن میرے رب کی شان کریمی آگے دیکھیں۔ فرمایا یہ بدبختی تو کر چکے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آج بھی اگر معافی مانگ لے تو ان ربک لذو مغفرت، تیرا رب بخشنے والا ہے، سچی توبہ کر لیں یہ گستاخ آج بھی معاف کر دوں گا، وذو عقاب علیم، اور اگر معافی نہیں مانگیں گے تو تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے دین حق کو سمجھنے کی، اور تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔